السلام علیکم دوستو۔ فروزہ کے قارئین پروفیسر ڈاکٹر معین الدین احمد کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بے شمار آرٹیکل 2006 سے فروزہ میں جو ہے وہ چھپ چکے ہیں اور ہمارے دوستوں نے ان کو بہت پسند بھی کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر معین الدین احمد امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے تو ہم نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر معین الدین احمد ایک سائنٹسٹ ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈینڈوکرونولوجی کی ایک سائنس کی جو ایک شاخ ہوتی ہے وہ پاکستان میں آپ نے متعارف کرائی، اور آج بے شمار بچے بچیاں یونیورسٹی کے وہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا اعزاز ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں امریکہ سے مختلف ایسی سبزیوں کے حوالے سے آرٹیکل بھیج رہے تھے جن کا نام ہم میں سے شاید کسی نے بھی نہ سنا ہو، یا اگر سنا ہو تو 2-4% لوگوں نے سنا ہو۔ تو ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے ذرا تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ آرٹیکل جو ہیں وہ فروزہ میں تو شائع ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہت سارے ناظرین کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی۔ لہٰذا آج ہم گندھانا کیا ہوتا ہے، یہ کون سی سبزی ہے، اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب سے تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا چیز۔ السلام علیکم قائرین، بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ فروزہ سے میرا تعلق جیسے انہوں نے بتایا کہ عرصہ دراز سے ہے، اور آج ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں یا سمجھیے کہ ہرب کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان میں بہت کم ہی استعمال ہوتی ہے، اور شاید لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کیونکہ اس کو کاشت نہیں کیا جاتا۔ اس کو اردو میں جو لفظ میں نے تلاش کیا اس کو گندھانہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو لیک کہتے ہیں، جو کہ قدیم انگریزی زبان کے لفظ لیک سے ماخذ ہے، اور اس کا مطلب پیاز ہوتا ہے۔ یہ پیاز ہی کی فیملی ہے۔ اس کو مطلب یہ کہ جو اس کا جو سائنسی یا بوٹینیکل نام ہے وہ ایلیم ایمیلو پراسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا وطن جو ہے مصر، پرتگال، رومانیہ، ایتھوپیا، عراق اور ازبکستان سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں کا پلانٹ ہے، اور جس کو مشرق وسطیٰ میں مارکو پولو کے ذریعے پہنچایا گیا، یا مارکو پولو نے اس کو متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بزنس کے جو لوگ تھے، ٹریولر تھے، انہوں نے اس کو متعارف کرایا۔ اس کے جو مصر کے اندر سیکنڈ ملینیم میں کے زمانے کے جو فوسل تھے وہ اس کے مصر میں دریافت ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ایک سبزی ہے جو قدیم مصری، یونانی اور رومی اس کو استعمال کرتے رہے۔ یہ دراصل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیاز کے خاندان سے ہی ہے اس کا تعلق، تو اس کا ٹیسٹ جو ہے یا اس کا ذائقہ جو ہے پیاز سے ہی ملتا جلتا ہے، لیکن پیاز میں بلب ہوتی ہے، یعنی انڈر گراؤنڈ اسٹیم ہوتا ہے، جبکہ اس میں انڈر گراؤنڈ اسٹیم نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کبھی سبز پیاز دیکھی ہو، گرین انین جیسے کہتے ہیں، تو یہ ذرا اس میں دیکھا ہوگا کہ نیچے اس کا سفید حصہ ہوتا ہے اور اوپر اس کی ہری پتیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو سفید حصہ ہوتا ہے گرین انین کا وہ ذرا استوانہ ہوتا ہے، وہ ذرا تھک ہوتا ہے، اور اس کی پتیاں جو ہیں زیادہ تر استعمال میں نہیں لائی جاتی۔ اس کا جو سفید پورشن ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ بہت ہی چھوٹا سا ایک پیاز کی طرح کا پودا ہے، جو اس کا ہائٹ جو ہے زیادہ زیادہ 50 سے لے کے 150 سینٹی میٹر تک اس کی ہائٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے یورپ کے اندر، روم میں اور روایات مشہور ہیں، جیسے کہ مڈل ایج کے جو یورپین تھے ان زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اگر کماری لڑکی جو ہے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے رات کو سو جائے تو اس کو سینٹ ڈیوڈ کے تہوار کے موقع پہ جو اس کے ہونے والا شوہر ہے وہ اس کے خواب میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے بارے میں اس زمانے میں مشہور تھا۔ اچھا، ہیبریو میں اس کو کرٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو یہ جو یہودیوں کا یا جوز پیپل کا جو ایک تہوار ہوتا ہے جس کو روشن ہشانہ یا روش ہشانہ کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ کھاتے ہیں، اور اس کو خوب کھاتے ہیں اس کو،
یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی یہ اسی طرح یہ اپنے دشمنوں کو بھی کاٹ کے ڈال دیں گے۔ اسی طرح یونانی جو ہیں وہ اس کو سورج سے منسوب کرتے ہیں، یعنی اپالو سے منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے جو ڈیلفک تہوار پر سب سے بڑی جو سبزی ہے وہ جو لوگ جو ہیں جس کو سب سے بڑے سائز کی جو سبزی ہے اس کو جو ان کی خداؤں کی جو ماں ہے لیتا، اس کو جب تہوار چڑھاتے ہیں تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو خداؤں کا جو بڑا کھانا ہوگا اس میں ان کو مدعو کیا جائے گا۔ اسی طرح جو نارڈک سپاہی اپنے بدن پہ لیک کو لگاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ لیک جو ہے، جس کو انگریزی میں لیک کہتے ہیں، اردو میں اس کو گندنا کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں اس کو لیک کہتے ہیں، تو اس کو اپنے بدن پہ لگاتے تھے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لیک جو ہے ان کو حفاظت کرے گی۔ مڈل جو ایج ہے اس میں نائٹ اس زمانے کے اس کو فتح کے نشان کے طور پہ اپنے گلے میں پہنتے تھے اور تاج میں بھی لگاتے تھے، یعنی سر کے اوپر بھی لگاتے تھے۔ انگلینڈ کے رواں میں آج بھی ایک رسم ہے کہ اس کا ایک کیک بنایا جاتا ہے، یعنی اس سبزی کا ایک پین کیک بنایا جاتا ہے اور اس کو متبرک سمجھا جاتا ہے، اور اس کو عیسائیوں کے جو تہوار ہیں اس میں یہ کھائے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے وہ پورے سال بھر وہ صحت مند رہیں گے۔ انگلینڈ کے رواں میں بھی ایک اور رسم ہے، اس کو بھی پین کیک میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو مہمانوں کی تواضع کے طور پہ، خاص طور پہ وہ مہمان جو ان کی لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی تواضع اگر اس کے پین کیک سے کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی والوں نے اور اس کا رشتہ قبول کر لیا ہے، اور اگر اس کی تواضع پین کیک سے نہیں کی جاتی، اس کے بنے ہوئے پین کیک سے نہیں کی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب اس کی اہمیت یورپ میں اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ کا جو پاؤنڈ کا سکہ ہے اس کے اوپر معاف کیجیے گا، اس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس سبزی کو یا اس ہرب کو ویلز کی قومی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ خیال کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 633 AD میں ان کے سپاہیوں نے اس کو اپنے ہیڈ پہ لگایا ہوا تھا اور بدن پہ بھی لگایا ہوا تھا، اور پھر وہ ایک جنگ جو تھی وہ جیت گئے تھے، تو اس کی خوشی میں یہ سینٹ ڈیوڈ کے تہوار پر یہ اپنی ٹوپیوں پہ یہ لگاتے ہیں، یا اس کی تصویر لگاتے ہیں، یا اس کی کپڑوں کے اوپر اس کی تصویریں لگاتے ہیں، اور پھر اس میں اور یہ اس جنگ کی جیتنے کی علامت کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس تہوار کے موقع پہ جو کم عمر سپاہی ہوتے ہیں یا جو نئے بھرتی ہوئے سپاہی ہوتے ہیں، وہ خوب اس کو بے تحاشا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اس کو، تاکہ ان کے جو افسران ہیں وہ خوش ہو سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا تذکرہ بائبل میں بھی آیا ہے، بائبل میں بھی اس کا تذکرہ آیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہیبریو نیم اس کا ڈیفرنٹ تھا، اور اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی سبزی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے جو ٹرائب ہے وہ ریگستانوں میں 40 سال تک بھٹک رہے تھے، تو ان کے جو ماننے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دوسرے اچھی قسم کے جو سبزیاں بھی بھیجیں جس میں یہ سبزی بھی شامل تھی۔ تو یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس کی سب سے زیادہ افادیت جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سبزی کے کھانے سے بدن میں نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، نائٹرک آکسائڈ جو ہے ایکچولی یہ گیس ہوتی ہے جو کہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس کے بارے میں علم نہیں تھا، یہ 1980 میں اس کا پتہ چلا۔ اچھا، اس نائٹرک آکسائڈ کے معلوم کرنے پہ اور تفصیل سے اس پہ ریسرچ کرنے کے اوپر امریکہ کے 3 سائنسدانوں کو جو ہے نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ اس کی افادیت یہ ہے کہ قدرت نے ہمارے جسم میں ایک ایسا مدافعتی نظام جو ہے اس کی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری ناک کی جو اندرونی جھلی ہوتی ہے، جب ہوا اس کے اندر جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف آکسیجن تو نہیں جاتی، اس میں بے شمار دوسری گیسز بھی جو اس وقت ماحول میں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار بیکٹیریا، جراثیم اور جو
مضر صحت جو مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں وہ بھی سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس نائٹرک آکسائڈ کا کام یہ ہے کہ جب یہ اس کے بننے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جو اندرونی جھلی ہوتی ہے اوپری، اس کی میں یہ آتی ہے اور اس کی وجہ سے جتنے جرمز بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے امیون سسٹم کو برقرار رکھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 30 سال کی عمر کے بعد اس کا بننا جو ہوا کے ذریعے بننا ہوتا ہے وہ اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی ایج آتی ہے کہ 40-50 سال کے بعد کہ یہ نہیں بنتی پھر۔ تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم ایسی غذائیں استعمال کریں جس میں جو نائٹرک آکسائڈ پروڈیوس کرتی ہو۔ تو یہ جو سبزی ہے یہ بدن میں اس کے کھانے سے نائٹرک آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے جو خون کی شریانیں ہیں خون کو پتلا رکھتی ہے، اور ان کی شریانوں میں جو کولیسٹرول جو ہے اس کو جمنے سے روکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر دوران خون جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خون میں سے زہریلے مادوں کو بھی نکالتی ہے، اور جو کہ جس کا بعد میں پیشاب کے ذریعے اخراج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے جو سورج کی مضر رساں جو شعاعیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو جو ہے محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، پھر یہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اچھا، اس سبزی کا جب تیل جو ہے وہ بھی حاصل کیا جاتا ہے جو کہ کولیسٹرول اور جگر کے نظام کو جو ہے بہتر رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حاملہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سبزی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ان کو ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے کیونکہ کیلشیم بہت ہوتا ہے۔ انسان اس کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے اور وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو جب یہ غذا کھائی جاتی ہے تو اس کی تھکاوٹ اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھی سبزی ہے، یہ آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کے اندر یہ دل کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ یہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے، سوجن ہوتی ہے اندرونی جسم کے اندر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی کمی کرتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے نظام کو یہ مینٹین رکھتی ہے، نظام ہاضمہ کو بھی صحیح رکھتی ہے یہ۔ اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو استعمال ہر چیز ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بھی اچھی چیز ہو، کیونکہ ایز اے ٹونک ہے یہ، تو اس کو بھی ایک ٹونک بھی آپ ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر جب آپ اس کو بطور غذا جو دوا استعمال کریں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ایسے مریض جو کہ بلڈ تھنر استعمال کر رہے ہوں یا پہلے ہی سے کسی بیماری کا شکار ہوں، تو کیونکہ کوئی سی بھی غذا، یہ ایک بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے کہ ہربل میڈیسن یا ہربل جو پودوں کے حصے ہوتے ہیں یا پلانٹ کے حصے ہوتے ہیں اگر دوا کے طور پہ استعمال کیے جائیں تو ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ بالکل ہوتا ہے یقیناً، کیونکہ اگر آپ ادرک زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حد سے زیادہ ادرک کھائیں گے تو اس سے بدہضمی ہو جائے گی۔ لونگ آپ ایک حد سے زیادہ کھائیں گے تو چبا جائیں گے تو اس سے بدہضمی ہو جائے گی۔ تو ایک طرح سے یہ ریئیکشن ہی تو ہے۔ پھر یہ دوائیں نہ صرف یہ کہ ضرورت سے زیادہ دوائیں یا سبزی یا کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ کھانے سے اس سے ہمارا نظام ہاضمہ بھی خراب ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی بیماری کا شکار ہیں اور کوئی انگریزی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ان کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو اعتدال کے کھائیے، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ کھائیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو نیوٹریشس ویلیو کیا ہے۔ اس کی نیوٹریشس ویلیو یہ ہے کہ اس کے اندر 11% کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، صرف 3% پروٹین ہے اور 1% اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو وٹامن اے کی بہتات ہوتی ہے، یعنی 55% وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ 55% سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ ایک عام انسان کو اپنے دن بھر کے کام کاج کرنے کے لیے جو اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ 2000 کیلوریز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے صبح سے شام تک۔ اب اس 2000 کیلوریز کے اندر جو اب ہمیں جتنا ہم کو وٹامن چاہیے ہوتے ہیں دن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن میں جو ہماری ایک دن کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وٹامن اے کی وہ 55% پوری کرتی ہے۔
اسی طرح اس کے اندر کیلشیم 39% ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. وٹامن سی جو ہے اس کے اندر 20% پایا جاتا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں فولک ایسڈ پایا جاتا ہے 16% اور 6% وٹامن ای پایا جاتا ہے. اس کے اندر آئرن بھی 26% پایا جاتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اینیمک ہوتے ہیں جن کو خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے آئرن بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد اس کے اندر 4% پوٹاشیم پایا جاتا ہے. جو پوٹاشیم جو ہے ہمارے دل کے نظام کو اور گردے کے نظام کو جگر کے نظام کو مینٹین رکھتا ہے. اس میں سیلینیم پایا جاتا ہے 2% اور اس کے اندر 2% میگنیز پایا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی جو نیوٹریشن افادیت بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ سبزی جو ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی افادیت کیا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں لہسن استعمال کرتے ہیں پیاز استعمال کرتے ہیں بہت ادرک استعمال کرتے ہیں بہت اچھی یہ ہرب ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دھنیا پودینہ بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں دھنیا بھی نائٹرک آکسائڈ پیدا کرتا ہے وہ بھی ایک اچھی سبزی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے جو اس کی نیوٹریشنس ویلیو بتائی ہے یہ بہت زیادہ ہے دھنیا سے بھی زیادہ اس کی نیوٹریشنس ویلیو ہے اور یہ اس کو ہم سلاد کے طور کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور لیکن یہ پاکستان میں گرو کی جا سکتی ہے بہت آسانی سے گرو کری جا سکتی ہے اور اس کو جو ہے ہم بذریعہ سیڈ جو ہے ان کو گرو کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اس کو گھروں میں بھی گملوں میں بھی اگا کے اس سبزی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. بہت بہت شکریہ. امید کہ آپ کو یہ بات جو ہے پسند آئی ہوگی. دوستوں ہمارے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر معین الدین احمد تھے اور انہوں نے آج آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں یہ ہمارے لیے بھی نہیں ہیں یقیناً آپ کے لیے بھی نہیں ہوں گی اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ.